وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ اقسم علیہن، تین باتیں ہیں، تین اعمال ہیں، تین چیزیں ہیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں یا ان کو میں قسم اٹھا کر بیان کرتا ہوں۔ یقیناً آپ کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ قسم اٹھانا اس چیز کی اہمیت کو دو چند کر دینا ہے۔ پھر فرمایا، احدثکم حدیثا فاحفظوہ، میں حدیث سنانے لگا ہوں، تم اس کو یاد کر لینا، تم اسے محفوظ رکھنا۔ پھر فرمایا کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقہ کرنے سے کسی شخص کا مال کم نہیں ہوتا۔ قسم اٹھا کر آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ما نقص مال عبد من صدقہ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی جس پر آپ نے قسم اٹھائی، فرمایا ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، کوئی شخص جس پر ظلم کیا جائے اور وہ صبر کر لے، صبر کا دامن تھام لے، صبر کی اعلیٰ مثال بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عزت کو دو چند کر دیتا ہے، چار چاند لگا دیتا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی جس پر آپ نے قسم اٹھائی، فرمایا وما فتح عبد باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر او کلمۃ نحوہا، فرمایا کہ انسان بلا ضرورت، بغیر کسی وجہ کے اگر ہاتھ پھیلانے کی عادت ڈال لے، مانگنے کی عادت ڈال لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے فقر، فاقہ اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ قسم اٹھا کر آپ نے ان تین باتوں کو بیان فرمایا ہے، اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے، تینوں باتیں اسی طرح ہیں۔ پھر حکم ہے کہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ آپ نے یاد رکھنے کا ایک معنی یہ ہے کہ الفاظ یاد کر لیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ ہم سن کر آگے پہنچا دیں۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کم ہوتا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ مال کم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انفق یا ابن آدم انفق علیک، آدم کے بیٹے خرچ کیا کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو دیا کر، میں تجھے دیا کروں گا۔ ہم جو دے سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہماری استطاعت کتنی ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں دینا ہے، تو اللہ تو اپنی شان کے مطابق دے گا۔ لہذا یہ بات صحیح ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ دیتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث بھی آئی ہے، فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں صبح کے ٹائم دو فرشتے نہ اترتے،
حالات کتنے خراب ہو جائیں، پورے دنیا کو کرونا کے نام پہ آپ بند کرا دیں، ہڑتال کرا دیں، چھٹیاں منا دیں، فرشتوں کی کوئی چھٹی نہیں۔ 2 فرشتے روزانہ اترتے ہیں، اور فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آتے ہیں۔ ولا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو کہا جاتا ہے بس وہی کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، روز بھیجتا ہے، روز، کوئی چھٹی نہیں، اور کام ایک ہی ہے۔ ہماری طرح ہزارہا کام نہیں ہے کہ بس ٹائم ہی نہیں مل پا رہا، جس کام کی ذمہ داری اٹھائی تھی وہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ ایک ہی کام ہے 2 فرشتوں کا، فرشتے 2 ہیں، کام ایک ہے۔ وہ روزانہ آ کر کہتے ہیں، کوئی چھٹی نہیں، کوئی ناغہ نہیں، روزانہ کہتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں دیتا ہے اس کو بدل عطا فرما دے۔ تو جس کو فرشتہ یہ دعا دے، فرشتہ آیا بھی اللہ کی مرضی سے، تو اس کی دعا تو اللہ سنے گا نا۔ تو خرچ کرنے والوں کو یہ دعائیں ملتی ہیں، اس وجہ سے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ ہم ایک دانہ دیتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک دانے کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ آپ نے اس کو زمین میں گاڑ دیا۔ ممکن ہے کہ جو یہاں گاڑ دیں وہ ضائع ہو جائے۔ ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے رہیں کہ آپ نے پانی نہیں دیا، آپ نے کھاد نہیں ڈالی، آپ نے خیال نہیں کیا، لیکن جب اللہ کو دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسے سنبھال لیتا ہے۔ اِنَّهَا إِن تَكُن مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، فرمایا تمہارا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا اور پہاڑ کے پیٹ میں جا کر چھپ گیا، ہے رائی کے دانے کے برابر، چٹان کے پیٹ میں چلا گیا، آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گیا، یا تحت الثری میں جا کر زمین میں کہیں دفن ہو گیا، اللہ اس کو لے کر آئے گا، کل دکھائے گا کہ تیرا عمل یہ ہے۔ اتنا باخبر رب ہے، تو وہ ہمارے صدقے کو سنبھال لیتا ہے۔ ان اللہ یربی الصدقات، پالتا ہے۔ فرمایا تم کھجور دیتے ہو نا رزق حلال میں سے، اللہ اپنی ہتھیلی پر پالتا ہے، سیدھے ہاتھ پر پالتا ہے، اور ایسے خیال رکھتا ہے جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کا خیال کرتے ہو۔ گھوڑے کے بچے کو جتنی محنت سے پال لو، اس نے ایک لمٹ ہے بس، وہ گھوڑے سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ مگر ایک کھجور جس کو اللہ پالتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن تیرے اس صدقے کو احد پہاڑ کے برابر بنا کر یا اس سے بھی بڑی بنا کر تجھے واپس کرے گا۔ اس طرح پالتا ہے۔ تو جس کے صدقے کو اللہ پالتا ہے وہ کم کیسے ہوگا؟ پھر یہاں ایمان کا مسئلہ ایسا ہے۔ فرمایا ایک دانے کی مثال زمین میں گاڑ دی، اس سے 7 بالیاں ہوگی، ہر بالی میں ہر سٹے میں 100 دانا ہے، 700 تو یہی دے دیتا ہے۔ یہ تو لوگوں کی زبان پر جملہ عام ہو گیا نا کہ جی 10 دنیا میں 70 آخرت میں۔ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کو 700 نیکیاں ملتی ہیں ایک نیکی کے بدلے میں، اور آگے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دیتا ہے، حساب ہی کوئی نہیں، 2 چند 6 چند اور 10 چند کر دیتا ہے اس کو۔ تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پہ روزانہ صدقہ ہے جو طلب کیا گیا ہے، تیرے ہر جوڑ پہ روزانہ تجھ پر صدقہ واجب ہے۔ ہمارا جسم میں 360 جوڑ ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہے اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ہمارا جوڑ کتنا مہنگا ہوگا، کیا خیال؟ ہماری ہڈی کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟ کوئی مول نہیں۔ لاکھ کروڑ کی بات نہیں، ارب ہار روپے بھی کم ہیں۔ اتنا مہنگا تیرا جوڑ ہے، اس پر صدقہ ہوتا ہے روزانہ، تجھے دینا چاہیے۔
تاکہ یہ جوڑ سلامت رہے، چلتا رہے، یہ انگلیاں حرکت میں رہے۔ اگر 1 روپے کا لگا لے، پاکستانی جوڑ تو ایسے ہی ہوگا بیچارہ، 1 روپے کا جوڑ اتنا سستا کر دیں اپنے جوڑ کو، ہڈی کو ہم، تو پھر بھی 360 روپے بنتے ہیں روزانہ۔ میرے خیال میں اگر آپ یہاں پرچی کٹوا دیں نا دفتر میں جا کے بھائی عبدالسلام کے پاس، تو آج ہی کٹوائیں گے، دوسرے دن نہیں بولیں بھائی 360 تھے دے دیا اگلے مہینے۔ اور شریعت کہتی ہے روزانہ صدقہ تیرے جوڑ پر، تجھے اپنے جوڑ کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ چکن گونیا ہوا تھا نا، آج تک دکھتے ہیں یہ۔ صدقہ واجب ہے روزانہ، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کو کچھ اور حل بتا دیا گیا کہ تم چاشت کی نماز پڑھ لیا کرو۔ تو صدقہ اس قدر ضروری چیز ہے، ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے، روزانہ صدقہ دینا چاہیے۔ اور صدقے کا موت سے بڑا گہرا تعلق ہے، مرتے ہوئے احساس ہوتا ہے۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تو تھوڑی سی مہلت تو دیتا، میں صدقہ کر کے آ جاتا، پھر کیا فائدہ۔ تو مرتے ہوئے ہر شخص کو احساس ہوتا ہے صدقہ صدقہ صدقہ۔ تو بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بحث، اور ترغیب یہ دی جا رہی ہے، قسم اٹھا کر سمجھایا جا رہا ہے صدقہ کرنے سے تیرا مال کم نہیں ہوگا۔ تو لہذا اس پر ہمیں اپنی توجہ فوکس کرنی چاہیے۔ حالات کے تناظر میں یہ مساجد، یہ مدارس اور ایسے تمام ادارے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت پریشانی کے عالم میں، بالخصوص رجب اور شعبان میں تو ویسے ہی کمی ہو جاتی ہے، پورے سال کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ تاجر نہیں ہوتے کہ چلو کچھ نہیں، کیپٹل تو ہے نا، راس المال تو ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں چلو آج اسی میں سے کھا لیں گے۔ کئی مساجد اور مدارس کی شاید آپ کو خبر ملی ہو، مقروض ہو چکے ہیں کرونا کی وجہ سے، کیونکہ بل والے تو بل مانگتے ہیں نا، جو کام کر رہے ہیں ان کو تو دینا ہے نا، یا پھر کہا جائے کہ جی آپ تالا لگا دیں بس۔ تو لہذا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس بات پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ باقی 2 باتیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بعد میں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد اصلاح کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔